अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाखिर सीज़ फायर हो गया। खैर, हम कौन सा जंग से डर रहे थे। चलिए सिलसिला आगे फिर शुरू करते हैं। मैंने वक्तन फ़वक्तन किताबों पे आपको पता ही तबसरे करता रहा हूँ। और तबसरा तो नहीं, आप कह सकते तारुफ ही होता है। मैं कौन होता हूँ तबसरा करने वाला। बस तारुफ करा देता हूँ कि ये अच्छी किताब है, आप पढ़ें। क्योंकि मैंने कहीं कहा था रुखसाना नूर की किताब पे इल्हाम उनका नज़्मों का मजमूआ था, और मैंने उसके बारे में कहा था कि मुझे रोज़ किताबें मिलती हैं लेकिन उनमें किताब कोई कोई होती है। और आज वाकई मेरे मोहतरम दोस्त मारूफ पब्लिशर शाहिद अमान साहब ने वाकई मुझे किताब दी है जो किताब है, और उसका नाम भी इत्तेफाक से वक्तन फ़वक्तन है। ये खूबसूरत किताब कमाल, यानी आप इस किताब को जब खोलते हैं तो हैरतें खुलना शुरू हो जाती हैं। एक एक शेर, बस, और कुछ भी नहीं। कोई 813 शेर हैं गालबन इसमें, या कुछ ऐसे ही है कि 803 अशार है इस पूरी किताब में। और ये एक एक शेर है फर्दियात। मिजाज की बात होती है, मैं बहुत दफ़ा दो शेर करके छोड़ देता हूँ, उससे आगे कभी सोचे ही नहीं। बहुत कम होता है कि कभी गज़ल हो जाए, वरना वो जब दो शेर अच्छे हो जाते हैं जो अचानक होते हैं तो फिर वो शेर होते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा मारूफ रास्ता पाँव से निकला है, वो लोगों को ज़ुबानी याद हो गई। इस तरह और कई मेरे शेर हैं जो दो दो हैं या एक है, तो वो लोगों की बड़ी मोहब्बत मिलती है उससे। शायद मसूद, ये आपने शायद इनको देखा भी हो, अगर देखा नहीं है तो पीटीवी पर इनका नाम ज़रूर पड़ा होगा। मारूफ प्रोड्यूसर, मेरे कोलीग, बल्कि बॉस कह लें, मेरे बॉस से। और फिर इनकी एलिया मोहतरमा हमारी वो हेड भी रही वहाँ पे पीटीवी पे, कमल मसूद साहब। शायद मसूद म्यूज़िक के, ड्रामा के, अदब, मतलब भरा शख्स। और ये उस बाग के फूल हैं जिसे गार्डन कॉलेज कहा जाता है, यहाँ बड़े बड़े नामवर हस्तियाँ, किस किस का नाम लूँ, डॉक्टर तौसीफ बसम से ले के तो जनाब आफ्ताब इकबाल शमी, बेताशा नाम है। खैर, अच्छा, फेसबुक पे तो मैं इनके शेर पढ़ता रहता भी था और जानता भी था, चूँकि एक बड़ी अच्छी हमारी एक जान पहचान भी है कोलीग होने की वजह से भी। अच्छा, मुझे बहुत अर्सा पहले नहीं पता था कि ये शेर व शायरी करते हैं। ये एक दिन मुझे गालिबन शुएब बिन अज़ीज़ साहब ने ऐसे ही बातों बातों में तो कहने लगे, यार बहुत अच्छे शेर कहते हैं। मैं कहा हैं। खैर, फिर वो ऐसा ऐसा मैं जब उनके शेर पढ़ने लगा तो मुझे मज़ा आने लगा। तो अभी चंद दिन पहले हम कोई किताब मेले के कर रहे थे, जो अभी वक्ती तौर पे पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अब दोबारा हम उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, हालात की वजह से। तो शाहिद अमान साहब के पास मैं बैठा हुआ था, तो जो खूबसूरत किताब छापने वाले, मैं समझता हूँ कि उनको बस ज़रा मार्केटिंग का फ़न नहीं आता कुछ लोगों की तरह, कि वो दो चार लोग बिठा के, कुछ खूबसूरत चेहरे बिठा के, तो वो सिखाऊंगा मैं शायद सामान को। तो बहरहाल बहुत आला किताब छापते हैं। और मुझे जो इनकी किताबों की ख़ास बात पसंद है, एक तो उसकी प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग, और फिर इसकी बाइंडिंग। अमूमन लोगों को किताब की बाइंडिंग पे होता है कि खोलते हैं तो सफ़े फटना शुरू हो जाते हैं, या मज़ा नहीं आता खोल के किताब पढ़ने का। लेकिन ये किताब ऐसी होती है कि आप खोलेंगे तो वहीं रुक जाएगी। ये बड़ी अहम बात है। आपको दबाना नहीं पड़ेगा किताब को, कुछ नहीं करना। बहरहाल अभी बात हो रही है शायद मसूद साहब के बारे में। दोनों आपस में बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े। इस किताब को जो सनद मिली, वो मैं समझता हूँ कि दो लोग,
ایک تو استاد محترم، ہمارے بھی استاد محترم جناب ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب، ان کا فرما دینا ہی کافی ہے. وہ ایک لائن لکھ دینا کہ یہ بڑا اچھا شاعر ہے تو بس کافی ہے، تو انہوں نے تو پورا مضمون لکھ دیا، جو ایک بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسعود کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے کہتے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں توصیف تبسم صاحب کہ یہ اشعار ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور لطف اندوز ہونے کی چیز ہے. کیا ایک لائن میں وہ کیا کہہ گیا. اچھا، اور دوسری سند جو ہے وہ میرے پیر و مرشد، میرے بہت اچھے دوست اوقائے سرمد صاحبائی، وہ بڑی بلا ہے وہ بندہ، وہ ہر ایک کو گھاس نہیں ڈالتے، بخدا میں سچی بات کر رہا ہوں. اچھا، سرمد صاحب سے میرا خیر بہت سارے حوالوں سے رشتہ ہے، دوستی ہے، لیکن ایک اہم چیز یہ تھی کہ ایز این ایکٹر 88 میں غالباً میرا ایک پی ٹی وی پر آڈیشن ہوا تھا، جس میں سرمد صاحبائی، محسن علی صاحب، رفیق وڈائے صاحب، یہ لوگ انہوں نے میرا آڈیشن کیا. تو پروگرام مینیجر ہوتے تھے غالباً محسن علی صاحب کراچی کا. تو وہاں سرمد صاحب نے کہا کہ یہ بڑا بدماش ہے اور یہ بہت اچھا کر سکتا ہے. خیر میں نے پھر وہ ڈرامے آپ کو پتہ ہی ہے میرے، وہ چھوڑیں. اس وقت میں سرمد کیا کہتے ہیں کہ شاید کی فردیات کافیہ بندی سے آزاد ایک طویل غزل ہے جس کی ہر شعر میں ہمیں ایک نئی کیفیت ملتی. سرمد بہت جلدی متاثر نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے زندگی میں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو فنکار سمجھتے ہیں وہ سرمد کے آگے پانی بھرتے نظر آتے ہیں. اگر سرمد نے یہ کہہ دیا تو یہ ایک اور سند ہے میں سمجھتا ہوں. آئیے پھر ہم اب چلتے ہیں. پھر ایوب خاور، یہ میرے چکوال کے معروف نام، بڑا نام، کیا خوبصورت انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک آپ کو سادہ بیانی کے ایسے زاویے نظر آئیں گے جن کا نظارہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں اور روح دنگ رہ جائے گی. یہ واقعی یہ بات 100% ٹھیک ہے. اور لیجیے جی ہم کچھ شعر. میری کہاں تھی جسارت کہ میں شاید مسعود صاحب کی بارہ. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے سادہ الفاظ میں ایسے بڑے بڑے مضامین باندھے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے شعراء جو نام ہیں ان کو مات لے جاتے ہیں. مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے لیے روتا ہوگا، دل نہیں مانتا ہوتا ہوگا. کیا سادگی اور کیا یعنی کہ خوبصورتی ہے اس میں. پھر ایک اور بات، اچھا یہ پریکٹیکلی بڑی اچھی بات ہے اور یہ کبھی آپ کر کے دیکھیں کہ شاید اس طرح جی بہل جائے، شاید اس طرح جی بہل جائے، زور سے کہہ کہا لگا سکتا ہوں، زور سے کہہ کہا لگا دیکھوں. شاید اس طرح جی بہل جائے، زور سے کہہ کہا لگا دیکھوں. اور آگے فرماتے ہیں کہ تو پلٹ کر تو دیکھتا کہ تجھے دور تک دیکھتا رہا ہے کوئی. یعنی رومانس کی خوبصورتی اور پھر عام زندگی کے بیانی کی خوبصورتی بڑے سادہ الفاظ میں، اور آپ کو فوری. یہ کتاب پڑھیے جی، میں کہتا ہوں یہ آپ منگوا سکتے ہیں وہاں سے شاہد عوان صاحب سے. اور یہ دیکھیے انہوں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کر مجھے لکھ کے انہوں نے شاہد عوان صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کتاب پیش کی. تو یہ آپ ایمل مطبوعات جو ہیں یا indus.com.pk industry.com.pk سے بھی منگوا سکتے ہیں. اور ان کی ویب سائٹ ہے www.emel.com.pk. ایمل
اور یہ ان کا بڑا آسان سا ایڈریس بھی ہے، آفس نمبر 11 فرسٹ فلور مجاہد پلازا بلو ایریا اسلام آباد، تو وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اچھا انتصاب، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت زبردست انتصاب ہے۔ اور فرماتے ہیں شاید مسعود صاحب کے اپنے مرحوم والدین کے نام، اپنی شریک حیات کمل مسعود کے نام، اپنی دونوں بیٹیوں مشال شاہد اور ایمان شاہد کے نام، اور اس بے نام کے نام جس نے مجھے شاعر بنا دیا۔ اب وہ بے نام تو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تو کمل بہن ڈھونڈیں گی کون ہے۔ اچھا پھر انہوں نے جو اس کا ٹائٹل ہے وہ خیر بہت بڑا نام رشید بٹ صاحب ان کا بنا ہوا، اس کو پھر ڈیزائن کیا شاہد بھائی کی بیٹی نے، ایمان شاہد نے۔ بہت میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ آپ ضرور کتاب پڑھیے گا، اور تقریباً یہ کوئی میں آپ کو بتا دوں کہ 230 صفحات پر مشتمل ہے، اور صفحہ ہر صفحے پر 4 شعر، مکمل شعر 4، ہر شعر الگ شعر ہے۔ میں اگر خود سمجھ میں آ جاتا، زندگی بھی سمجھ میں آ جاتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کو بھی غنیمت جان جس قدر بھی زندہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیرے چہرے کو ہاتھ میں پکڑ کر تیری آنکھوں میں دیکھوں ڈوب جاؤں، اور تو میرا مسئلہ سمجھ بھی لے پھر بھی محسوس کر نہیں سکتا۔ کیا سادگی اور کیا خوبصورتی ہے۔ اور بچ بچا کر گزر گئے شاہد، مشورے گو ادھر ادھر سے ملے، میں تو اس تک پہنچ گیا پل میں، اس کو مجھ تک مگر زمانے لگے۔ ضرور پڑھیے یہ کتاب، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اور میں یہ 2022 میں چھپی تھی، مجھ تک لیٹ پہنچی ہے، لیکن چونکہ میں ساتھ ساتھ فیس بک پہ پڑھتا رہا شاہد بھائی کو، تو شاہد بھائی دونوں شاہدین کو مبارکباد، اتنی خوبصورت کتاب۔ اور اب تو میرے خیال میں شاید ان کے پاس دوسرا ایڈیشن ان کو چھاپنا پڑے، اتنی یہ پاپولر کتاب ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب ضرور پڑھیے جی، منگوائیے اور انجوائے کیجیے۔ بہت شکریہ۔